رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی بالیقین قرآن کی تفسیر ہے. فقہ حنفی سنت نبوی ہی کی تعبیر ہے. لفظ قرآن کی بتائیں کس قدر باریکیاں، لفظ قرآن کی بتائیں کس قدر باریکیاں. فہم سنت حضرت نعمان کی تقریر ہے. مسلم بخاری ابن ماجہ روپ ہیں تقلید کے. مسلم بخاری ابن ماجہ روپ ہیں تقلید کے. ہر محدث بالعمل تقلید کی تصویر ہے. داتا حجویری بھی حنفی خواجہ اجمیر بھی، داتا حجویری بھی حنفی خواجہ اجمیر بھی. یہ ملک تو حنفیوں کی اس لیے جاگیر ہے. حنفیوں اٹھو بنائیں ملک کو حنفی سٹیٹ. حنفیوں اٹھو بنائیں ملک کو حنفی سٹیٹ. وقت کا یہ فیصلہ ہے قوم کی تقدیر ہے. سنیوں روشن کرو ہر طرف سنی چراغ. سنیوں روشن کرو ہر طرف سنی چراغ. نور سنت ہی اندھیری قبر کی تنویر ہے. آج کے مسلم کا درما گنبد خضرا میں ہے. آج کے مسلم کا درما گنبد خضرا میں ہے. جس کی چاہت قلب مومن کے لیے اکسیر ہے. سنیوں تانے رہو فکر رضا کی برچیاں. ملحدوں کے سامنے یہ بڑی شمشیر ہے. شیر آصف حضرت نعمان کا مدح سرا جن کا احسان ملت اسلام کی تکبیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمام سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد رون کے محفل استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عبد الرحمن جلالی صاحب زید مجدہ، جان محفل استاذ القراء حضرت مولانا قاری علی محمد جلالی صاحب زید مجدہ،
وارثان ممبر و محراب، ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان گجرات کے زیر اہتمام ہم سب کو ماہانہ درس صراط مستقیم میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس ماہانہ پروگرام کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رب ذوالجلال ہمارے تمام کارکنان کی کاوش کو جو حضرت قبلہ قاری صاحب کے زیر سایہ بزم صراط مستقیم اور جامعہ صدیقی انوار القرآن کے طلباء جو اس پروگرام کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور جتنے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جتنے سامعین، مشائخ، علماء کرام اس کی سرپرستی کے لیے تشریف لاتے ہیں، رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا فقہی مقام۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی کے درجات میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کی فقاہت سے حصہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کے فیض سے آج کے حالات میں فقہی نور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے بہت سے پہلو ہیں، دامان باغباں سے کف گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنواں میرے لیے۔ ان کی ہر جہت بڑی عظیم جہت ہے۔ اس وقت ان کی فقاہت یہ ہمارا موضوع سخن ہے، تو ان کے فقہی مقام کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ضرورت فقہ اور فقہی جو انداز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں فقہ کی جو حیثیت ہے اس کو دیکھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مقام کی طرف گامزن ہونا پڑے گا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں ہرگز شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ رب ذوالجلال نے ہر چیز کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، لیکن قرآن مجید قرآن رشید میں جن کلیات کا ذکر کیا گیا ان جزئیات کو معلوم کرنا یہ ایک فقیہ کا کام ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جس علت کی بنیاد پہ قرآن مجید میں کسی چیز کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے وہ علت کہاں کہاں پائی جاتی ہے، جہاں جہاں وہ علت معلوم ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر اسی طرح کا حکم لگا دیا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ چونکہ اس امت کے منفرد انداز کے فقیہ ہیں اور فقہا اور محدثین کے امام ہیں، آپ نے جس انداز میں علل کو معلوم کر کے احکام بیان کیے تو یہ صرف آپ ہی کا حصہ ہے کہ آپ نے قرآن و سنت سے تقریباً 5 لاکھ اصولی مسائل نکال کے اس امت کو عطا فرمائے ہیں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خود اس کا طریقہ سکھایا تھا، اور وہ طریقہ تابعین تک پہنچا، اور آگے اس کو ایک مکمل دفتر کی جو شکل دی ہے تو وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کردار۔ قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے، انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا، پس وادیاں اپنی اپنی گنجائش کے مطابق بہہ نکلی۔ مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ میں جو لفظ ماء ہے
اس سے مراد وہ پانی نہیں ہے جو کالے بادلوں سے برستا ہے اور زمین کو سیراب کرتا ہے. وہ فرماتے ہیں اس ماء سے مراد وہ پانی ہے جو لوح محفوظ سے علم کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پرنور پہ نازل ہوا ہے اور آپ کے ابر کرم سے امت کے سینوں پہ برستا ہے. انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. فسالت اودیہ، اودیہ وادی کی جمع ہے. وادی جب بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے وہ وادی میں اکٹھا ہو جاتا ہے اور جتنی گنجائش ہو اسی کے مطابق اس میں پانی ہوتا ہے. وادی چھوٹی ہے تو پانی تھوڑا ہے، وادی بڑی ہے تو پانی زیادہ ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ اس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا. آگے جس قدر کسی کا ظرف تھا، جتنا سینہ کھلا تھا اور جس قدر اس میں زرخیزی تھی، اس قدر ہی اس نے لوح محفوظ سے اترنے والے پانی کو جذب کیا ہے اور آگے اس کو امت میں تقسیم کیا ہے. اس آیا کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ساتھ بخاری مسلم شریف کی حدیث شریف بھی سامنے رکھیں تو پھر پتا چلے گا کہ فقہ اور جیورسپروڈنس کس چیز کا نام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير اصاب ارضا فكانت منها طائفه طيبه فقبلت الماء فانبتت الكلع والعشب الكثير. مجھے میرے رب نے جو ہدایت اور علم دے کے بھیجا اس کی مثال کیا ہے؟ فرمایا جیسے بارش ہوتی ہے. بارش کون سی؟ فرمایا وہ جو موسلادھار برسے، تھوڑے پانی والی بارش نہیں. ویسے لفظ بارش میں ایک کثرت تو ویسے ہی موجود ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ قطرہ نہیں، یہ تو بارش ہے. اور پھر بارش کون سی؟ وہ نہیں کہ جو بوندا باندی ہو اور پھر بھی پیاس زمین کی رہ جائے. کماثل الغیث الکثیر، وہ بارش کی جو برستی ہے تو پھر پیاس نہیں باقی رہنے دیتی. اب یہ بارش بھی پھر آگے دو قسموں کی ہے. ایک وہ ہے جو ایک صوبے میں ہو جاتی ہے دوسرے میں نہیں ہوتی، ایک ملک میں ہو جاتی دوسرے میں نہیں ہوتی. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا علم قطرہ نہیں، بارش ہے. بارش بھی موسلا دھار برسنے والی ہے. اور کون سی؟ فرمایا اصاب ارضا، جس نے روئے زمین کا ایک چپا بھی خشک نہیں رہنے دیا. ایسی ہے کہ جو بدستور اور مسلسل ساری کائنات میں برسی ہے. پھر آگے امت کے سینوں کی زمین کی 3 قسمیں ہیں. ان کے لحاظ سے پھر اس بارش کا لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. چونکہ سوال ہو رہا تھا کہ جب یہ برسات پوری کائنات پر ہے تو پھر ہر گھر میں پیدا ہونے والا محدث کیوں نہیں ہوتا، مفسر کیوں نہیں ہوتا، فقیہ کیوں نہیں ہوتا؟ پھر دنیا میں کچھ لوگوں کے سینے بنجر کیوں ہیں، کچھ لوگوں کے سینے ویران کیوں ہیں؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، یعنی وہ جو اعلی حضرت کا انداز ہے وہ اصل میں اس فرمان کا حصہ ہے. اصاب اردا، ہم نے تو کوئی استثناء نہیں کیا، ہم نے اپنا پرایا دیکھا ہی نہیں ہے. اصاب اردا، یہ جو میرے علم کی بارش ہے یہ ہر جگہ برسی. امیر کے گھر پہ بھی، فقیر کے گھر پہ بھی، بادشاہ کے کاشانے پر بھی، فقیر کی کٹیا پر بھی، گورے پر بھی، کالے پر بھی، عربی پر بھی، عجمی پر بھی. یہ پوری زمین پر میرے علم کا سیلاب پہنچا ہے. آگے دل کی زمین، جیسے ظاہری زمین کی 3 قسمیں ہیں ایسے دل کی زمین کی بھی 3 قسمیں ہیں. ظاہری زمین میں ایک طائفہ طیبہ ہوتا ہے اور یہ وہ امور ہے کہ ضمناً بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کا کام کائنات کے حقائق کو جاننا نہیں ہے، نبوت کا کام صرف لوگوں کو نماز روزے کے مسئلے بتانا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام اس مقام پر زمین کی قسموں کو بیان کر کے اور یہ ان کے جو آگے خصائص ہیں ان کو ذکر کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ نبی چونکہ کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے گفتگو کرتا ہے، اس کے سامنے سارے راز ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں. اب زمین کی قسمیں جو کسان جانتے ہیں ان کی کے لحاظ سے ہمارے نبی علیہ السلام نے آگے دل کی زمین کی اقسام بیان کی. جیسے ظاہری زمین برستی ہے تو میرا زمین، ظاہری زمین پہ بارش برستا ہے آسمان سے ظاہری پانی، تو کیا ہوتا ہے میرا زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے اور جذب کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ پانی جو جذب کیا انبتت الکلع والعشب الکثیر. زمین کو اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ
جس وقت مٹی اور پانی آپس میں ملتا ہے تو یہ جدید سائنس بھی کہتی ہے، امام بیضاوی نے بھی لکھا ہے کہ مٹی اور پانی گدلا سا، اس کی حیثیت وہ ہوتی ہے جس طرح انسانی تخلیق کے لیے منی کی حیثیت ہوتی ہے، آگے نطفہ سے مضغہ بنتا ہے۔ اور میں نے ایوب جو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ ہے فیصل آباد، وہاں لیبارٹری میں جا کر ان تمام مراحل کو دیکھا کہ پہلے بالکل گدلا سا پانی ہے، پھر اوپر تھوڑی سی جھاگ بنی ہوئی ہے، اس کے بعد پھٹکی سی بنی ہوئی ہے، اس کے بعد سبز رنگ سا نظر آتا ہے، پھر چھوٹا سا شگوفہ نکلتا ہے، اور پھر آگے وہ پودا بنتا ہے۔ یہ تمام شیشے میں رکھ کر جو مراحل انہوں نے بتائے ہیں وہ قرآن مجید کی اس روشنی میں ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، میرا زمین جب اس وقت پانی کو جذب کرتی ہے تو اسی پانی کو پھر آگے اللہ کی قدرت سے وہ سبزے کی طرف منتقل کرتی ہے، سبزی کی طرف منتقل کرتی ہے، جڑی بوٹیوں کی طرف وہ پانی آتا ہے۔ وہ جو آسمان سے اترا تھا وہی پانی واپس زمین کے اوپر، زمین سے باہر نکل کے آیا ہے۔ انداز کیا ہے؟ وہی مالٹے میں ہے، وہی آم میں ہے، وہی سیب میں ہے، وہی خربوز میں ہے اور وہی تربوز میں ہے۔ اب زمین نے جذب کیا تھا، ایک طرح کا تھا، واپس لوٹا ہے، ہزاروں روپ بن گئے ہیں، ہزاروں ذائقے بن گئے ہیں، ہزاروں خوشبو میں موجود ہیں۔ اور کیوں یہ ایسا کیوں ہوا کہ کسی کا ٹیسٹ بڈز، بس کوئی چیز کسی کے ٹیسٹ بڈز تقاضا کرتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری ہے، کسی کو کسی طرح کے وٹامنز کی ضرورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے اس پانی کی خاصیت ایک طرح کی نہیں رکھنی، اس کو تو نے لاکھوں خواص دینے ہیں تاکہ کسی کی جس طرح کی بیماری ہو اس کا علاج اس جڑی بوٹی سے ہو جائے، جس کو جس طرح کی توانائی کی ضرورت ہو اس فروٹ سے اس کو توانائی میسر ہو جائے۔ تو پانی آسمان سے اترا تھا، ایک طرح کا تھا، زمین نے جذب کیا ہے، واپس لوٹایا ہے، تو کوئی اس کا منکر نہیں ہے کہ کہے نہیں آسمان سے جو اترا تھا میں اس کو مانتا ہوں، جو زمین سے باہر آیا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ اس کا انکار نص قرآنی کا انکار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی پانی سے جو آسمان سے نازل کیا تھا تو ہم نے تمہارے لیے ثمرات نکالے ہیں اور ان سے تم کھاتے ہو۔ تو پھر وہ پانی زمین نے جذب کیا، آگے زمین کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے اللہ کی قدرت سے اس پانی کے کئی روپ بن گئے، کئی ذائقے بن گئے، دنیا خوش ہو گئی، دنیا کی ضرورتیں پوری ہو گئیں۔ اب یہ ظاہری زمین، ظاہری پانی، ظاہری جذب ہونا اور ظاہری طور پر اس کے اندر تبدیلی آنا اور پھر ان ذائقوں کا تمہاری زبانوں کا چکھ لینا، یہ ایک بڑی بات ہے، اس میں کسی کو کسی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اگر اس کو ہر شخص تسلیم کرتا ہے تو پھر فقہ کو تسلیم کرنے میں بھی اسے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہری پانی میں دیکھا کہ کس طرح زمین نے ظاہری ضرورتیں پوری کی ہیں، مجتہد کا سینہ اس ملت کی باطنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ لوح محفوظ سے اترا ہوا پانی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب صادق سے مجتہد کے سینے کی زمین تک پہنچا، زمین زرخیز بڑی تھی، اس نے قرآن و سنت کا پانی جذب کر لیا، اور اسی پانی میں جس وقت اللہ کی دی توفیق سے مجتہد نے تدبر کیا، اگر سینہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہو تو 5 لاکھ مسائل امت کو اسی پانی سے نکال کے عطا فرما دی ہے۔ اب جیسے وہ ظاہری بارش کی جو خیرات ہے اس کا انکار کرنا درست نہیں، کیا ہی نہیں جا سکتا، ایسے جو شخص سلیم الفطرت ہے اور جس کی عقل بیدار ہے اسے ماننا پڑے گا کہ فقہ کسی اور گلشن کا پھل نہیں، فقہ قرآن و سنت کے باغ کا پھل ہے، اس کی اصل قرآن و سنت ہے، اس کی بیس قرآن و سنت ہے، یہ قرآن و سنت کی خیرات ہے، یہ قرآن و سنت کے اسرار کی پیداوار ہے، یہ قرآن و سنت کے چاند کی چاندنی ہے، اور یہ قرآن و سنت کے گلاب کی مہک ہے۔ یہ وہی ہے جو رب نے آسمان سے اس کو نازل کیا۔ اگر مٹی بے جان ہو کر اللہ کی امانتوں کی امین بن کر اتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے تو جو اشرف المخلوقات ہے اور وہ بوجھ جس نے اٹھائے کہ جو نہ زمین اٹھا سکی، نہ آسمان، نہ پہاڑ، وہ حملہ الانسان، انسان نے اٹھا لیے تھے، ان انسانوں میں سے وہ سینہ جو شان اجتہاد تک پہنچا ہوا ہے، تو اس کی خیرات کو ماننا پڑے گا کہ اس نے قرآن و سنت کا پانی جذب کیا ہے، کوئی ملاوٹ نہیں کی، اللہ کی قدرت کا اظہار کیا ہے کہ عام آنکھ دیکھتی ہے، اسے ایک لفظ کا ایک معنی آتا ہے، اس کو مسئلے کا حل نظر نہیں آتا،
لیکن اس فقیہ اور مجتہد کا سینہ یہ ہے کہ جس میں زرخیزی ہے، اسی آیت سے سینکڑوں مسائل نکال کے لوگوں کو دکھا دیتا ہے۔ یہ فقہ کی حیثیت ہے اور فقہا کا کردار ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی قسم یہ بیان کی، قابلۃ الماء فانبتت الکلى والعشب الکثیر، یہ زمین پانی کو جذب کرتی ہے اور آگے اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ دوسری زمین کون سی ہے؟ امسکت الماء، جذب نہیں کرتی لیکن روک لیتی ہے۔ دامنے کوہ میں پانی جس طرح اکٹھا ہوتا ہے تو جھیل بن جاتی ہے، تالاب بن جاتا ہے، تو یہ بھی اچھی زمین ہے۔ اگرچہ اس نے وہ کام نہیں کیا جو میرا زمین نے کیا تھا، مگر پیاس یہ بھی لوگوں کی بجھاتی ہے۔ اس کا کام بھی ہے کہ جہاں آگ لگی ہوئی ہو اس کے چھڑکاؤ سے آگ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عالم دین کا سینہ ہے، یہ ایک اس انسان کا سینہ ہے جو فقیہ ہے، مجتہد نہیں بن سکا لیکن اس کو اجتہادات یاد ہیں۔ لوگوں کے حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے، جب ان کے پاس پہنچتے ہیں چلو بھر کے پیتے ہیں، اپنی پیاس بھی بجھ جاتی ہے، قوم کی پیاس بھی بجھ جاتی ہے۔ تیسری زمین شور زمین ہے، وہ کون سی؟ فرمایا نہ جذب کرتی ہے نہ روک کے رکھتی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ میری امت کا وہ فرد ہے جو میرے دین کی طرف کان ہی نہیں لگاتا، جسے کچھ بھی دین کا حصہ یاد نہیں ہے۔ یہ شور زمین ہے، بنجر زمین ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے عوامی پلیٹ فارم پر عوام کے لیے یہ سوغات تیار کی تاکہ کچھ نہ کچھ حصہ یہ دل میں محفوظ ہو اور بندہ اپنے کیٹاگری کے لحاظ سے زمین کی اس قسم میں شامل نہ ہو جس سے سرکار برات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ شور ہے، اس زمین سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جن زمینوں پہ خوش ہیں وہ زمین اس انداز کی ہے جہاں کچھ نہ کچھ قرآن محفوظ ہے، کچھ نہ کچھ حدیث محفوظ ہے، فقہ کے مسائل محفوظ ہیں، قرآن و سنت کے پیغامات محفوظ ہیں۔ لہذا جو انسان آگے بڑھتا جاتا ہے اس کی حیثیت اگر پہلے چھوٹے تالاب کی تھی پھر بڑے تالاب کی بن جاتی ہے، جھیل بن جاتی ہے، اور رب ذوالجلال اس کو قیامت کے دن بھی علماء کے نیچے ایک طبقے میں شمار فرما لے گا۔ یہ فقہ جو قرآن و سنت سے مسائل اخذ کرنے کے لیے ایک ہمارے پاس ذریعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس کا کورس کروایا۔ کورس اس طرح کروایا کہ بہت سے سینکڑوں ایسے مقامات ہیں حدیث شریف میں جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے مسئلے کا جواب نہیں دیا بلکہ سائل پہ سوال کر دیا، سائل پر سوال کیا اس کی حیثیت کے مطابق، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جواب دے لے گا، اور جب اس نے جواب دیا فرمایا جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو اسی سے سمجھ لو جو تم خود جواب دے رہے ہو۔ قیاس کرنے کا طریقہ بتایا کس طرح، یہ بخاری شریف میں ہے، جس وقت ایک شخص نے یہ کہا تھا، صحابی تھے، کہنے لگے ان اختی ناظرت ان تحج وانھا ماتت، میری ہمشیرہ نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کریں گی مگر وہ تو فوت ہو گئی ہیں اور اب حج نہیں کر سکتی، تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں حج کروں اور میری ہمشیرہ کی نظر پوری ہو جائے، ان کو جو ان کے ذمے تھا حج کرنا وہ ساکت ہو جائے؟ تو اب میرے نبی علیہ السلام چاہتے تو فوراً ایک جملے میں جواب دے دیتے، بلکہ صرف نام کہہ کے بات پوری کر دیتے۔ تو آپ دیکھ رہے تھے کہ آج ان کو جواب دوں گا تو کل قیامت تک جو سوال ہوں گے ان کے جواب کا طریقہ ہی نہیں آنا چاہیے، تو کراس کوشچن کر دیا۔ فرمایا لو کان علیہا دین اکنت قاضیہ، اگر تیری ہمشیرہ پہ قرض ہوتا اور قرض اتارے بغیر وہ فوت ہو جاتی اور اپنی جیب سے پیسے لے کے تم قرض ادا کرتے، بتاؤ ادا ہوتا یا نہ ہوتا؟ اب یہ سوال کر دیا۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، اگر میں اپنی ہمشیرہ کا قرض اس کی طرف سے اپنے پیسوں سے ادا کروں تو ادا ہو جائے گا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے فقضی دین اللہ فهو احق بالقضاء، پھر اللہ کا قرض بھی پورا کر دو، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا قرض پورا کیا جائے۔ تو آپ نے حق مالی جو ہے اس پر، حق مالی پر بدنی اور مالی عبادت کو قیاس کرنے کا حکم دے دیا کہ جب مالی عبادت میں، مالی حق میں تم اپنی ہمشیرہ کے مال کی جگہ اپنا مال دیتے ہو تو نیابت جائز ہے۔ تو پھر اس صورتحال میں جس وقت وہ حج من وجہ بدنی ہے، من وجہ مالی ہے،
تم حج کرو گے، تمہاری تھکاوٹ تمہیں ہوگی، چکر تم لگاؤ گے، سارے مناسک تم ادا کرو گے، محروم تم بھی نہیں رہو گے، اور نظر تمہاری ہمشیرہ کی پوری ہو جائے گی۔ یہ ہے قیاس کرنے کا طریقہ کہ علت مشترکہ کو دیکھ کر حکم لگا دینا۔ مثال کے طور پر شراب جو حرام ہے تو علت اس کی کیا ہے؟ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اس میں جو نشہ آور ہونے والی وصف ہے، یہ مسکر ہونا اس کا، یہ اس کی حرمت کی علت ہے۔ اب دیکھو کہاں کہاں علت پائی جاتی ہے، تو جس چیز میں وہ علت پائی جاتی ہے اس پر حرمت کا حکم لگا دینا، یہ قیاس کا ایک طریقہ ہے۔ اب افیون کا ذکر قرآن میں نہیں، بھنگ کا ذکر قرآن میں نہیں، اور جتنے بھی جدید نشے ہیں ان کا ذکر قرآن میں نہیں، مگر ان کی اجازت نہیں کہ وہ کیے جائیں، ان کی چھٹی نہیں، کیوں؟ علت جہاں موجود ہوگی قرآن والا حکم وہاں پہ لگا دیا جائے گا۔ تو یہ مجتہد کی شان ہے کہ وہ علت ڈھونڈتا ہے، اس کو پھر تلاش کرتا ہے کہاں کہاں موجود ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک آسان سی مثال میں دیتا ہوں۔ جس زمانے میں ابھی بجلی نئی آئی تھی اور لوگ اس کے امور سے بالکل واقف نہیں تھے، آج تو ہر انسان جو ہے وہ الیکٹریشین بنا ہوا ہے اور اس کو پتا ہے کہ بلب لگتا ہے، ہولڈر ہوتا ہے، وائرنگ ہوتی ہے اور برقی رو آتی ہے اور یہ روشن بلب ہوتا ہے۔ اس زمانے میں جس وقت کہ یہ بجلی نئی آئی تھی، 10 کمروں سے تار گزر رہی تھی، 11ویں کمرے میں ہولڈر لگا ہوا تھا اور بلب جل رہا تھا۔ اب انسان جس کو پتا نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہی روشن ہے، باقی 10 میں تو روشنی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے امور سے بے خبر ہے۔ لیکن جس کو پتا ہے کہ جیسا ہولڈر اس 11ویں میں لگا ہوا ہے، اگر 10 کمروں میں لگا دیں اور ساتھ بلب بھی لگا دیں تو روشنی میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ جیسی 11ویں میں ہے ایسی 10ویں میں بھی ہو جائے گی، ایسی 9ویں میں بھی ہو جائے گی۔ اب وہ برقی رو چھپی ہوئی ہے، وہ نہیں بول رہی کہ میں موجود ہوں، پتا جس کو ہے وہ اس کو بلا لے گا اور وہاں ہولڈر لگائے گا، بلب لگائے گا تو روشنی سب کمروں میں ہو جائے گی۔ اس طرح قرآن و سنت میں بلا تمثیل احکام کے بیان کرنے والی وہ رو موجود ہے۔ ہم جیسوں کی آنکھوں پہ پردے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ کہاں کہاں سے وہ تار گزر رہی ہے اور کون کون سی احکام کو اس ایک آیت سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ مجتہد کی یہ شان ہے، اس ایک آیت کی روشنی میں 100 جگہ ہولڈر لگا کے بلب لگاتا ہے تو 100 مسئلے روشن ہو جاتے ہیں، 1000 جگہ پہ لگاتا ہے تو 1000 مسئلے روشن ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 11واں جس برقی رو سے روشن تھا وہ کسی اور ٹرانسفارمر سے آئی ہے اور 10 جس سے روشن ہے یہ کسی اور جگہ کی پیداوار ہے۔ نہیں، پیچھے برقی رو ایک ہی ہے، صرف کمال اس کا ہے جسے پتا تھا کہ یہ سب کمروں سے گزر کے آ رہی ہے، ہولڈر لگانے کا پتا بھی تھا، بلب لگانے کا گر بھی آتا تھا، اس نے سارے کمرے روشن کر لیے ہیں۔ یہی امت کے مجتہد کا احسان ہے امت پر کہ لوگوں کو پتا نہ چلتا کہ قرآن و سنت میں کیا کچھ موجود ہے۔ انہوں نے ہولڈر بھی لگائے، بلب بھی لگائے، قیامت تک کے لیے راہوں کو روشن کر دیا۔ بہت شمسامی نظر، چونکہ یہ خالص ایک علمی بات ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب اگر یہیں سے دیکھ لیں، اگر کوئی شخص اس کو پتا یہ چل جائے کہ ہے بجلی سب کمروں میں مگر ہولڈر لگانے کا پتا نہ ہو تو پھر بھی مقصد پورا نہیں ہوگا اور بلکہ الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ اناڑی لگاتا لگاتا ہو سکتا ہے خود لٹک جائے۔ وہ ہے غیر مقلد کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا برقی رو ہے یا نہیں، اگر ہے تو اس کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ ہے آج کے زمانے کی کشمکش اور آج کی زمانے کی علمی اور فکری ہلاکتیں۔ ہر سینہ نشیمن نہیں جبریل امی کا، ہر فکر نہیں طائر فردوس کی صیاد، وہ فکر خدا داد سے روشن ہے زمانہ، آزادی افکار ہے ابلیس کی ایجاد۔ ایک بلب ابلیس نے بھی لگانا چاہا تھا جب کہا تھا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اللہ تو مجھے کہتا میں سجدہ کروں، میں تو آگ سے بنا ہوں اور جن کو سجدہ کروانا چاہتا وہ مٹی سے بنے ہیں اور آگ مٹی سے افضل ہے، مٹی نیچے جاتی ہے آپ اوپر جاتی ہے۔ تو اس نے قیاس کیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں، اس نے وہاں مداخلت کی جہاں اجازت نہ تھی
تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا. اس واسطے ہر ایک کو ہولڈر فٹ کرنے اور بلب لگانے کی اجازت نہیں ہے. یہ وہ مجتہد ہے، لگاتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور اگر دوسرا لگائے تو پھر روشنی نہیں ہوتی، پھر موتیں واقع ہو جاتی ہے. پھر لوگ جنہوں نے روشنی میں زندگی گزارنی تھی وہ زندگی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہے غیر مقلدیت کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی حقیقی موت، حقیقی حیات کھو بیٹھتے ہیں اور گمراہ ہو کے مر جاتے ہیں چلتے پھرتے، اس واسطے کہ وہ اس رستے پہ چل نکلے کہ جو رستہ ان کے شایان شان نہیں تھا. ان کے لیے یہ تھا کہ کسی ہولڈر لگانے والے کے بلب پہ اعتراض نہ کرے، نیچے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دے، اس کی روشنی کو استعمال کرے. جب انہوں نے امام بننا چاہا تو پھر اپنا بھی سب کچھ وہ کھو بیٹھے. یہ صورتحال تھی. اب دیکھ لو، جس وقت دوسری صدی ہجری کے بس کا زمانہ تھا اور جو خالص عرب تھے ان کے لیے بھی عربی کا سمجھنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. آگے مسائل اخذ کرنا تو بڑی دور کی بات، کیونکہ نئی نئی قومیں دامن اسلام میں آ رہی تھیں، ان کی بولیوں کی آمیزش عربی میں ہو رہی تھی، اور وہ خود تو عربی سے کافی دور تھے. عربی بولنے والے ہی جو ہے وہ اس ملاوٹ کی بنیاد پر وہ کافی دقت محسوس کر رہے تھے. ایسے زمانے میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کمر ہمت باندھی کہ جب لفظی ترجمے اور گرامر کے لحاظ سے لوگوں کو مشکلیں بن رہی ہیں تو روح تک کون پہنچے گا. ابو حنیفہ اول من دون علم هذه الشریعہ. امام موفق کہتے ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے علم شریعت کو فی کتب فی ابواب مبوبہ و کتب مرتبہ، آپ سے پہلے ابواب میں شریعت موجود نہیں تھی کہ یہ باب صلاۃ ہے، یہ باب زکوٰۃ ہے، یہ باب صیام ہے، یہ باب حج ہے. سب کچھ تھا مگر شریعت ابھی مرتب نہیں تھی. جس نے سب سے پہلے شریعت کے ابواب کو مدون کیا اس محسن کو امام اعظم ابو حنیفہ کہا جاتا ہے. اب کسی کی سوچ اس طرف نہ جائے کیا یہ صحابہ سے بڑا کام کر گئے ہیں یا صحابہ سے ان میں بڑی صلاحیت تھی. نہیں نہیں، صحابہ ہے. انہوں نے اس طرف یہ جس کام کی طرف امام صاحب آئے ہیں، صحابہ کو اس کی ضرورت کب تھی؟ وہ جو نگاہوں سے پڑھتے تھے، ہم 1000 کتاب سے بھی نہیں پڑھ سکتے. امام موفق کہتے ہیں کانت قلوبہم صنادیق علومہم، ان کے دل علم کے صندوق تھے. لہذا ان کے لحاظ سے یہ ضروری نہ تھا کہ وہ مدون کریں اور مرتب کریں ابواب کو. انہوں نے ایک جھلک سے جو پڑھا تھا ان کی ساری زندگی کے لیے کافی تھا، بلکہ اپنے لیے ہی نہیں قوموں کے لیے بھی. میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا اصحابی کالنجوم، وہ تو ستاروں کی طرح ہے. اور پھر بیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی اقتدا کرو کہ تمہیں ہدایت ملے گی. پتہ چلا کہ ان کے پاس صرف اپنے لیے نہیں تھا، اوروں کے لیے بھی تھا. انہیں ضرورت نہ تھی کتاب کی، تدوین کی، ترتیب کی. زمانہ جب گزر کے اگلے افق تک کارواں پہنچا، اب ضرورت محسوس ہونے لگی. یہ اللہ کا انتخاب تھا کہ جب ضرورت محسوس ہوئی اس وقت اللہ نے ملت کو ابو حنیفہ جیسا انسان دے دیا. آپ کی صحابہ پر کوئی برتری نہیں، آپ کی صحابہ پر کوئی تقدیم نہیں. آپ اس وقت جس وقت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اس وقت رب ذوالجلال نے آپ کو ظاہر کر دیا. آپ دنیا میں آ گئے اور آپ کی صلاحیتیں اس انداز کی کہ آپ نے وہ اصول شریعت مدون کیے تاکہ علم شریعت ضائع ہونے سے بچ جائے. اور خدا کی قسم ہے آج تک ہم ہی نہیں، ہر فقہ، ہر سکول آف تھاٹ، ہر جورسپروڈنس، یہاں تک کہ غیر مقلد جو ہیں ان کے فتاوی میں بھی 50% تمہیں ایسے مسئلے ملیں گے کہ جن کی بیس امام اعظم کی فقاہت پر ہے. اس سلسلہ میں یہ کہہ لینا بات آسان ہے کہ دیکھو فقیر رائے کا استعمال کرتا ہے، فقیر یہ کرتا ہے، فقیر وہ کرتا ہے. رائے کا استعمال ایک محمود ہے، دوسرا مذموم ہے. وہ بھی رائے تھی جو شیطان نے کی تھی اللہ کے حکم کے مقابلے میں. اس کو اس واسطے دھتکارا گیا کہ جہاں اللہ کا حکم موجود ہو وہاں تو قیاس کی اجازت ہی نہیں ہے، اس لیے وہ دھتکارا گیا. اور جہاں اللہ کا حکم جزئی طور پر ہر مسئلے پہ موجود نہیں ہے، صرف ایک جگہ ہولڈر لگا ہوا بلب جل رہا ہے
وہاں وہ بندہ محسن ملت کا کہ جو ہر جگہ پہ بلب لگا کے لوگوں کی راہوں کو روشن کر دے. اصل وہی ہے جو پہلی برقی رو ہے. اس کا احسان یہ ہے کہ اس نے اس کو ظاہر کر کے لوگوں کے لیے پیش کر دیا ہے. حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان جو مدینہ العلم کے باب ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھا تھا. طبرانی نے موجم اوسط میں اس کو روایت کیا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نزل بنا امر لیس فی امر ولا نہی فما تامرنا. اگر ہمیں کسی ایسے مسئلے سے سامنا ہو جائے، یعنی جو ہمارے لحاظ سے جدید مسائل میں سے ہو، اس کے بارے میں نہ امر ہو نہ نہی ہو، تو آپ بتاؤ پھر ہم کیا کریں. اب یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں قرآن مجید میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے مگر اس کا محل وقوع معلوم کرنا یہ بڑا دور کا معاملہ ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے تو حضرت علی نے پوچھ لیا کہ نہ امر ہو نہ نہی ہو، تو پھر ہم کیا کریں. تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا علی یہ تمہاری بات ہی غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ امر ہو نہ نہی ہو، نہ کرنے کا حکم ہو نہ کرنے کا حکم ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں، سرکار نے ان کے سوال کو برقرار رکھ کے کہ ایسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں کہ جن کا کلیئر کٹ واضح طور پر جزی کے انداز میں ذکر قرآن میں موجود نہیں ہوگا، اصول کا ذکر موجود ہوگا، اصل برقی رو جو ٹرانسفارمر سے آتی ہے اس کا ذکر ہوگا. لیکن علی کیا کرنا ہے؟ رات چپ کر کے نہیں بیٹھنا. شاور الفقہاء والعابدین، اس زمانے کے فقہاء سے اس مسئلے کو پوچھنا ہے، اس زمانے کے صوفیاء سے اس مسئلے کو پوچھنا ہے. اللہ کا فضل ہے فقیہ بھی ہم میں ہی ہے، صوفی بھی ہمارے اندر ہے. شاور الفقہاء والعابدین، فقہاء سے پوچھنا ہے، عابدین سے پوچھنا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل مسئلہ نہیں تھا، قیامت تک کے لوگوں کا مسئلہ تھا کہ مسئلے جدید جب آئیں گے تو فقیہ کی طرف جانا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا. ارے اگر اس میں بھی کسی کو تردد ہے تو اس سے پہلے کا مرحلہ دیکھ لو. جب جامع ترمذی میں جو حدیث شریف موجود ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یمن کا قاضی بنا کے بھیجا تھا تو بما تقضی یا معاذ، بتاؤ معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ تو کہنے اقضی بکتاب اللہ، اللہ کا قرآن سامنے رکھوں گا فیصلہ کر دوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لم تجد فی کتاب اللہ، اگر رب کے قرآن میں تم نہ پاؤ تو پھر تو پتہ چلا نا ایسا موقع بن سکتا ہے. یہ نہیں کہا کہ قرآن میں نہ ہو، تم نہ پا سکو تو پھر اقضی بسنت رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب آپ کی سنت کو دیکھ کے فیصلہ کر دوں گا. ان لم تجد فی سنت رسول ہی، اگر مسئلہ ایسا ہو کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تمہیں نہ ملے پھر کیا کرو گے؟ اگر غیر مقلدیت کی آواز سچی ہوتی کہ قرآن و سنت کے بعد کچھ نہیں، تو حضرت معاذ بن جبل معذرت کرتے کہ یا رسول اللہ آگے تو ہے ہی اندھیرا، میں تو چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، آگے کیا کر سکتا ہوں، نہ قرآن میں ملے نہ سنت میں. نہیں، ایسا نہیں کہا. کہنے لگے اجتہد برأیی، محبوب میرے رائے تو میرے پاس ہے نا، قرآن و سنت کے زیر سایہ بیٹھوں گا اور اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یمن والوں کو مسئلہ اپنی رائے سے بیان کروں گا، دلیل اس کے اوپر قرآن میں کوئی ہوگی، سنت میں اس جزئی مسئلے میں آیت نہیں ہوگی، اس جزئی مسئلے میں حدیث نہیں ہوگی، تو میں کیا کروں گا؟ اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کر لوں گا. اب ہمارے نبی علیہ السلام نے جب یہ سنا تو یہ نہیں فرمایا کہ معاذ یہ تم تو بڑی عجیب بات کر رہے ہو، تم کون ہوتے ہو؟ خدا اور اللہ کے نبی کے بعد تمہاری اتھارٹی کیا ہے کہ یمن والے تمہاری باتیں مانے؟ تم کہتے ہو میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. اگر فقیہ کی رائے کا استعمال غیر شرعی ہوتا تو میرے نبی علیہ السلام فوراً روک دیتے، معاذ یہ بات مت کر، ابھی تو میں خود تمہارے سامنے موجود ہوں، سارا قرآن ابھی نہیں نازل ہوا، تمہارے جانے بعد ہو سکتا ہے اور نازل ہو جائے، تو تم میرے ساتھ رابطہ کر لینا، میرے ساتھ رابطہ کرنا. تمہارے بعد والی آیت میں ہو سکتا ہے مسئلہ آ گیا ہو، یا بعد والی میری حدیث میں مسئلہ آ گیا ہو، یا میں خود جو موجود ہوں مسئلے حل کرنے کے لیے بحیثیت نبی جو ہوں، اب فقیہ کی ضرورت کیا ہے؟ تم میرے ساتھ رابطہ کرنا. میرے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا میں اپنے ہوتے ہوئے اپنے فقیہ کو اجازت دے رہا ہوں. کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وفق رسول اللہ بما یرضی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ساری تعریفیں اس رب کی ہیں کہ جس رب نے
میرے عامل کو وہ بات کرنے کی توفیق دی ہے جسے سن کے رب کا نبی خوش ہو گیا ہے. اب دیکھو ضمناً جو تقلید شخصی ہے وہ بھی سامنے آ گئی. اگر یمن والوں کے لیے حضرت معاذ بن جبل کے بتائے ہوئے مسئلوں پر عمل حرام ہوتا تو نبی علیہ السلام ان کو بھیجتے کیوں؟ ان کو اجازت کیوں دیتے؟ ان کو یہ فرمایا تم جاؤ اور ان کی طرف پیغام بھیجا جو یہ بتائیں اس پہ عمل کرو. تو پتا چلا نبی علیہ السلام سامنے موجود ہے اور پھر بھی غیر نبی کو تشریحات میں مقام دے دیا گیا کہ جب تمہیں قرآن و سنت میں بین ہی وہ مسئلہ نہیں ملتا. مثال کے طور پر یہ خمر آ گیا, افیون کا ذکر نہیں ملتا, تو تم نے قرآن و سنت کی رائے میں روشنی میں بیٹھ کے رائے سے فیصلہ کرنا ہے, اور یمن والوں تم پہ ایسے ہی ماننا لازم ہے جیسے قرآن ماننا لازم ہے. تم نے ان کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرنا ہے. تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا, قیاس کا طریقہ دے دیا, امت کو تقلید کے انداز سکھا دیے اور یہ واضح کر دیا کہ یہ اجتہاد مجتہد اور رائے فقہا اتنی محترم ہے کہ جب مشروط طریقے سے جو فقہ میں موجود ہے اجتہاد کیا جاتا ہے اس کو شرعی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمانے والے ہیں. کیونکہ جب تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جابر نے حضرت معاذ بن جبل نے اظہار نہیں کیا تھا, اس وقت تک ان کی اپنی رائے تھی, اور جب نبی علیہ السلام نے سن کے اللہ کا شکر ادا کیا اب تو حدیث تقریری بن گئی ہے, سرکار نے جو تائید کر دی ہے. تو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں ان لوگوں کو جن کے باطن روشن ہیں اجتہاد حاصل ہے, ہر ایک کو نہیں کہ جو چاہے شریعت بگاڑتا پھرے, ان کے لیے اجازت دے دی اور ان کے ماننے والوں کو بھی اپنی طرف سے عمل کی اجازت عطا فرما دی ہے. دبئی میں آج سے کافی سال پہلے اس مسئلے پہ میرا مناظرہ ہو رہا تھا, تو یہاں مجھ سے وہ مخالف فریق کہنے لگا کہ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں ہے, تم بعد میں تقلید کرتے ہو اور بعد میں رائے سے مسائل کے حل کو جائز سمجھتے ہو, تو بعد والی کوئی ہمارے سامنے حدیث پیش کرو. تو میں نے کہا وہ حدیث تو ہے ہمارے پاس, لیکن خود آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا جب نبی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے فقیہ کی رائے کا جھنڈا لہرا رہا تھا, تو جب وحی کا دروازہ بند ہو گیا پھر تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس وقت تھی گنجائش کے سرکار فرماتی اب نہ اجتہاد کرنا, اب مجھ سے پوچھنا, میں چلا جاؤں تو پھر اجتہاد کر لینا. اس وقت بھی حضرت معاذ بن جبل کو جو اجازت دے دی تو پتہ چلا بعد میں تو پتری کیوں لا اجازت ہوگی. اور اگر حدیث دیکھیے تو حضرت علی باری جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں, نبی علیہ السلام نے بات کے لیے یہ بیان کر دیا, تو یہ ہے اصل اس کا پیچھے پس منظر کہ یہ فقاہت اس کا ایک پورا قرآن و سنت کے ساتھ رشتہ ہے, اسی کا جو مہک کا پھول کے ساتھ ہوتا ہے. اور آگے جس وقت امام اعظم کا زمانہ تھا, ان اللہ لا یقبض العلم, اللہ تعالیٰ کی محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ یوں علم قبض نہیں کرے گا انتزاع ینتزع من قلوب الرجال, کہ بندے رات سوئے تو محدث مفسر فقیہ ہوں, صبح اٹھے تو جاہل ہو جائے. انما ینتزع بموت العلماء, اللہ دنیا سے علم اٹھائے گا علم والوں کی وصال سے. اب جس وقت صحابہ چلے گئے دنیا سے, کبار تابعین کا وصال ہو چکا, امام اعظم ابو حنیفہ یہ خطرہ محسوس کرنے لگے اگر علم شریعت کو مدون نہ کیا گیا تو کتنا بڑا نقصان ہو سکتا. رب ذوالجلال نے آپ کو توفیق بخشی اور آپ نے وہ کام شروع کر دیا, اور اس انداز میں شروع کیا کہ جتنے بھی پہرے لگ سکتے تھے حفاظت کے, امام صاحب نے سارے پہرے لگا کے نیچے فقہ کی سوغات تیار کی ہے. تاریخ بغداد میں لکھا ہے وکیل جو تبع تابعی ہیں ان سے کسی نے کہہ دیا اخطا ابو حنیفہ تھا, ابو حنیفہ نے فلاں مسئلے میں غلطی کی ہے. حالانکہ معصوم تو نبی ہوتے ہیں, امام صاحب غلطی کر سکتے ہیں, لیکن وکیل بڑے برم ہو گئے. کیف یقدر ابو حنیفہ ان یخطئ, ابو حنیفہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں. مطلب کیا تھا کہ غلطی آنن فانن تو ہو سکتی ہے مگر غلطی پہ برقرار رہنا یہ نہیں ہو سکتا ان کے لیے. کیوں؟ مہاہو مثل ابی یوسف و ظفر فی قیاسہما و حبان و مندل و حفص بن غیاث فی حفظہم الحدیث
والقاسم بن مان فی معرفتی باللغة العربیہ وداود الطائی وفضیل بن عیاض فی فرعہما من کان یکد ان یخطئ. فرمایا ابو حنیفہ کوئی اکیلے بیٹھ کے تو فقہ نہیں بنا رہے تھے، اگرچہ خود کافی تھے لیکن انہوں نے تو پوری شورا بنائی تھی. یہ اس فقہ حنفی کا امتیاز ہے کہ باقی کوئی فقہ شورائی نظام پہ مرتب نہیں ہوئی. فقہ مالکی ایک امام کی فقہ، فقہ شافعی ایک امام کی فقہ، فقہ حنبلی ایک امام کی فقہ، اور فقہ حنفی مسند خوارزمی میں موجود ہے. ان الامام اجتمع معه 1000 من اصحابه 40 منهم قد بلغوا حد الاجتهاد. کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جب یہ کام شروع کیا تھا تو 1000 علماء کا بورڈ بنایا تھا، 1000 فقہا کا. اب امام اعظم کے زمانے کے جو فقیہ ہیں ان کا علمی مقام بھی دیکھ لو، اور پھر ان میں سے 40 مجتہد بھی تھے، صرف فقیہ نہیں تھے، مجتہد بھی تھے. اور پھر ان کے لیے جو 40 مجتہد ہیں اور 1000 کا بورڈ ہے، اتنا بڑا بورڈ اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے دیکھو کتنی بڑی پارلیمنٹ تھی فقہ کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی. اور مسئلہ جب پیش ہوتا تھا تو ہر رکن کو یہ سمجھایا ہوا تھا، فرمانے لگے میرے شاگردوں اور میرے ہم جلیسوں، تم نے اس میں میری کوئی رعایت نہیں کرنی کہ چونکہ امام صاحب ایسے کہہ رہے ہیں تو ہم مخالفت میں نہ بولیں. پر لوگوں نے مجھے جہنم پہ پل بنا دیا ہے، وہ تو پار ہو کے گزر جائیں گے، خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا. میرے کہنے پہ لوگ فتویٰ دیں گے کہ یہ ابو حنیفہ کہہ گئے ہیں، تو کل اگر غلط ہوا تو جواب مجھے دینا پڑے گا. اس واسطے تمہاری میرے ساتھ ہمدردی ہے، تمہیں جو نیا مسئلہ میں پیش کرتا ہوں، جو اصول کا ضابطے کا کوئی تمہارے سامنے جو آیت اس کے موافق آتی ہو وہ بھی بیان کرو، جو اپوزٹ منفی دلائل ہے وہ بھی بیان کرو. اور نتیجہ پہلے نہیں ہوگا کہ امام نے چونکہ کہہ دیا ہم نے اسے ثابت کرنا ہے، نہیں، فرمایا نتیجہ وہ ہوگا، امام وہ کہے گا، فقہ حنفی وہ ہوگی کہ جو سب دلائل کا خلاصہ بالاتفاق پاس ہو جائے گا. اذا وقعت واقعہ، المیزان الکبریٰ میں امام شارانی لکھتے ہیں جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا کانا حاورہم وشاورہم ونازرہم، امام صاحب اپنے اس بورڈ سے مناظرہ کرتے، مکالمہ کرتے، ڈائلاگ کرتے، دلائل کا تبادلہ کرتے، یہاں تک کہ کہتے بعض مسائل پر مہینہ مہینہ بھی گفتگو ہوتی رہتی، حتی یستقر آخر الاقوال. مہینے کے بعد جب رزلٹ سامنے آتا تو فرماتے ابو یوسف یہ فلاں باب میں مسئلہ لکھ لو. کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. آج جو فقہ کا سجا ہوا دفتر ہے، میں نے پی ایچ ڈی کے زمانے میں بہت سی لائبریریاں دیکھی، یہاں بھی عرب ممالک میں بھی. اس امت میں سب سے بڑا جو لٹریچر ہے وہ فقہی لٹریچر، سب سے زیادہ 40 جلدوں میں، 80 جلدوں میں. یہ صاحب ہدایہ جو روزہ رکھ کے لکھتے رہے تو پھر مختصر کیا تو 4 حصوں میں، جو آج لوگوں کے لیے بہت بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے. یعنی مخطوطات میں سب سے بڑا حصہ وہ فقہی مخطوطات کا ہے. میں نے دار صدام للمخطوطات میں نے اقوام متحدہ کے جو مخطوطات ہیں ان میں ہر جگہ علم تفسیر میں، علم حدیث میں اتنے مخطوطات نہیں جتنے علم فقہ میں مخطوطات ہیں، اور ان سب کی بیس میں روح امام اعظم ابو حنیفہ کی موجود ہے. اب دیکھو فقہ مالکی ابھی نہیں بنی تھی، امام مالک نے موطا امام مالک جو لکھی تو اس ترتیب پر جو امام اعظم نے ترتیب بنائی، یہ کتاب صوم ہے، یہ کتاب زکات ہے، یہ کسی کا انداز ہی نہیں تھا. ابو حنیفہ وہ ہے جنہوں نے اس امت کو لکھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ یوں ترتیب دینی ہے، مسائل کو یوں جدا فصلیں بنانی ہے، یوں ابواب بنانے ہیں. فقہ مالکی میرے امام کی فقہ کے بعد ہے، فقہ حنبلی اور شافعی دونوں فقہ کے اندر میرے امام کے شاگردوں کا حصہ ہے. وہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل امام صاحب کی فقہ کا پھل کھا کے جوان ہوئے ہیں اور پھر جا کے انہوں نے فقہ کی تدوین کی ہے. اسی واسطے شافعی ساری عمر کہتے رہے نہ قیامت تک جو کچھ بھی کر لے
الناس فی الفقہ عیال لابی حنیفہ تھا، جس نے بھی قیامت تک فقہ کی پکی ہوئی روٹی کھانی ہے اس نے امام صاحب کے ہاتھ کی کھانی ہے، وہ عیال ہے، دست نگر ہے، وہ امام صاحب کا کھائے گا، یہ امام شافعی کہتے ہیں۔ تو اس انداز میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے وہ سارے جو ضابطے تھے ان کو سامنے رکھا، تو بات ہو رہی تھی کہ امام وکیع سے کسی نے کہا ابو حنیفہ غلطی کر گئے، نہیں کیسے ہو سکتا ہے، کیوں؟ پر وہ اکیلے ہی کافی تھے، مگر انہوں نے تو ساتھ ابو یوسف جیسے تیز قیاس والے امام کو بھی بٹھایا ہے، ظفر جیسا وہ بندہ کہ جن کا قیاس بہت زود اثر ہے، وہ ساتھ بیٹھے ہیں امام صاحب کے۔ پھر فرمایا علم حدیث کے 4 حافظ الحدیث بیٹھے ہیں، ان کی شورا میں جب مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو وہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ تم نے ہر حدیث پڑھنی، جہاں بھی ہے تم نے وہ سامنے لانی ہے۔ وہ مندل ہیں، وہ حفظ بن غیاث ہیں، وہ اس انداز میں بتائیں گے کہ اس مسئلے پر یہ حدیثیں ہیں، مفسر اپنی بات پیش کرے گا، اور اس وقت سارا مدار عربی ادب اور لینگویج پہ تھا کہ عربی زبان میں اس وقت اس کے معنی کیا کیا ہے۔ تو قاسم بن مان جو ہے اس وقت کا امام صرف و نحو کا، اس کو بھی اپنی محفل میں بٹھایا ہوا تھا، قاسم بن مان بھی بیٹھے ہیں۔ پھر فرمایا سارے پہرے لگائے تو امام صاحب نے پھر تصوف کا پہرا بھی لگایا، حالانکہ ان سے بڑا صوفی کون ہوگا ان کے عہد میں، کہ جو دیوار کے ساتھ جا رہے تھے اور کیچڑ تھا اور پاؤں سے کیچڑ اڑا اور دیوار پہ جا گرا، تو کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ اب کچی دیوار ہے، اگر یہ گندگی جو وہاں پہ جا گری ہے کھرچ کے اتارتا ہوں تو کچھ حصہ دیوار کا بھی ساتھ آ جائے گا، اور اگر نہیں اتارتا تو یہ میری زیادتی ہے کہ میں نے فلاں بندے کی دیوار جو نازیبہ بنا دی۔ کھڑے دلائل سوچ رہے تھے کروں تو کیا کروں، اندر سے بچی باہر نکلی، گھر مجوسی کا تھا، اس نے کہا بابا جی کیوں کھڑے ہو؟ یہ مسئلہ بن گیا ہے۔ اس نے سنا، گھر گئی، مجوسی کو کہنے لگی دیکھو وہ باہر ایک مہمان کھڑے ہیں، اس بارے میں غور کر رہے ہیں کہ اگر وہ گندگی کھرچتا ہوں تو دیوار کا نقصان ہو جائے گا، نہیں کھرچتا تو اس بندے پہ میری زیادتی ہو جائے گی، اس کو تمہاری دیوار گندی اچھی نہیں لگتی۔ مجوسی باہر نکلا، امام صاحب کا چہرہ دیکھا، اس کا دل بھول اٹھا، جو میری گندی دیوار پہ راضی نہیں تو میرے گندے دل پہ کیسے راضی ہوگا؟ یہ سوچ آئی کہ زمانے کا امام ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی دیوار کو اتنا گندا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا، تو کہا پھر میں اسے اپنے دل کا علاج کیوں نہ کروا لوں جو میری دیوار کا علاج کر رہا ہے۔ مجوسی کو کلمہ نصیب ہو گیا۔ آج تو وہ ہے نا اس انداز کی شریعت گھر میں بنانے والے لوگ کہ جو دیوار تو کیا لوگوں کے بدن کی بوٹیاں کر رہے ہیں اور اسے شریعت کہتے ہیں، وہ ننگے شریعت اور ادھر امام صاحب کی وہ شریعت۔ میں گزرتے وقت اتنا بھی نقصان نہیں دوں گا اس کے گھر کو۔ اور پھر جس وقت پتا چل گیا کہ کوفے کی بکریوں میں ایک بکری چوری کی مل گئی ہے تو لوگوں کو بلایا، فرما بکری کی اوسطن جو عمر ہے نا وہ بتاؤ کتنی ہوتی ہے؟ تو کہا گیا 7 سال تقریباً بکری کی اوسط عمر ہوتی ہے۔ امام ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں اس کو ذکر کیا، امام صاحب نے کہا 7 سال میں بکری کا گوشت کوفے میں نہیں کھاؤں گا۔ پتہ نہیں وہ چوری کی بکری کس کے پاس ہوگی، کون سا قصاب اس کو ذبح کر لے گا۔ چوری کی بکری کوفے کے بکریوں میں مل جانے پر امام اعظم ابو حنیفہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانے کا بائیکاٹ کر دیا۔ اتنا تقوی، اور تقوی ہی ولایت ہوتی ہے۔ لکل شیء معدن و معدن التقوی قلوب العارفین، طبرانی نے موجم کبیر میں ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث روایت کی ہے، ہر شے کی ایک کان ہوتی ہے اور تقوی کی کان عارفوں کا دل ہوتا ہے۔ تو اس واسطے یہ بہت بڑے عارف، بہت بڑے ولی، لیکن پھر بھی حضرت داؤد طائی کو ساتھ بٹھا لیا، فضیل بن ایاز کو ساتھ بٹھا لیا کہ تم نے اپنا تصوف والا پیرا بھی لگانا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی طرح کوئی ایسی صورتحال بنے اور کوئی مسئلہ اس میں کوئی گڑبڑ رہ جائے اور آگے نکل جائے۔ امام وکیع کہنے لگے جہاں اتنے پیرے لگے ہوئے تھے
اگر امام غلطی کرتے تو ان میں سے کوئی تو بولتا کہ امام یہ غلطی کر رہے ہو، یہ غلطی کر رہے ہو. فرمانے لگے فقہ حنفی بڑی عظیم فقہ ہے، یہاں غلطیوں کی بات مت کیا کرو. اب دیکھو ایک طرف وہ فقہ جو 1000 نے اور پھر 40 مجتہدین نے اور پھر ان کے رئیس امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنی جہد مسلسل کے بعد مرتب کی ہے، اور دوسری طرف ایک چھوٹے سے قد والا یعنی علمی بونا وہ اپنے محلے کی مسجد کا امام ہے اور اسے چند آیات کا مطلب آتا ہے، چند حدیثیں آتی ہیں، مسئلہ آتا ہے تو اپنے مقتدیوں کو کہتا میری بات مانو، امام اعظم کی بات چھوڑ دو. اب کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے. مجدد صاحب کے زمانے میں کسی نے ایسی بات کر دی، مکتوبہ شریف میں لکھا. ہم جیسوں کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ بڑے سخت مزاج ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. امام صاحب سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ ابو حنیفہ تو صرف 17 حدیثیں جانتے تھے اور ہم زیادہ جانتے ہیں. آپ نے بڑی عجیب مثال دی، فرمایا چوں آ کرمیں کہ در سنگے نحاس زمین و آسمان او حماس. اور تم کہتے ہو امام صاحب کو 17 حدیثیں آتی تھی اور تمہیں بہت آتا ہے. اور تمہاری حیثیت اس کیڑے جیسی ہے جو کسی چھوٹے سے پتھر میں بند ہو تو سمجھتا ہے یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے. وہ باہر نکلے تو اسے پتا چلے کہ جہان تو ابھی باہر شروع ہو رہا ہے. وہ کیڑا اندر پتھر کے بند ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی زمین ہے، یہی آسمان ہے. تو کہنے لگے امام اعظم ابو حنیفہ کہ علم پر تنقید کرنے والے اپنے گریبان میں جا کے ان کی حیثیت کیا ہے، یہ ہوتے کون ہیں؟ اس امام کے مقابلے میں ان کے علمی مقام کو ناپتے پھرتے ہیں جن کے بارے میں فیوز الحرمین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا، عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے یہ مجھے بتایا ہے، الفقہ الحنفی اوفق الطرق بسنت المشہورہ. اگر لوگوں تم چاہتے ہو کہ تمہیں میری صحت مند سنت کا پتہ چلے تو پھر وہ فقہ حنفی سے تمہیں معلوم ہو سکتی ہے. اور جس وقت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یحییٰ بن معاذ رازی کا یہ منظر دیکھا کہ انہوں نے دیکھا خواب میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہوں نے سوال کر لیا اینا اطلبو کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ڈھونڈنا ہو تو میں آپ کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ فرمایا عند علم ابی حنیفہ تھا، جہاں ابو حنیفہ کا علم ہوگا وہاں میں تجھے مل جاؤں گا. یہ داتا صاحب جیسے لوگ جنہوں نے سجدوں کے بیج بوئے تو آج فصل پکی ہوئی ہے. جب داتا صاحب جیسا قادور انسان امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت کے بغیر نہیں بچ سکتا، ان کو امام مان کے زندگی بسر کرتا، تو ہم جیسوں کی حیثیت کیا؟ یہ ہے اس فقہ کی وہ صلاحیتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی وجہ سے اس کو دوام دیا، اس کو قبولیت دی، اور تابعین کے بعد جب سے یہ بنی اس سے لے کر آج تک اس کی یہ حیثیت ہے. ابن خلدون نے آج سے 600 سال پہلے جس وقت پوری دنیا میں اہل اسلام کا ایک تقابل بیان کیا تو کہنے لگے ساری زمین پر جو کلمہ پڑھنے والے ہیں ان میں سے غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں. آج سے 700 سال پہلے امام خسرو نے جس وقت یہ محاکمہ کیا تو کہنے لگے اس وقت پوری کائنات میں غالب اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور شریعت امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق مانتے ہیں. آج سے 4 صدیاں قبل بر صغیر پاک و ہند کے وہ مسلح جن کے 2 قومی نظریے پر پاکستان بنا تھا وہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف میں واضح کرتے ہیں، کہتے ہیں پوری کائنات کے مسلمانوں میں آج بھی رضائے الہی کے حصول کے لیے جس فقہ کے مطابق بندگی کر کے بندے رب کے ولی بنتے ہیں اس فقہ کو امام ابو حنیفہ کی فقہ کہا جاتا ہے. بلکہ کہنے لگے فصل الخطاب کے حوالے سے مجدد صاحب نے لکھا کہ کل جس وقت امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا اس وقت وہ حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ وہ اپنی کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے اسی شریعت کے مسئلے بتائیں گے. مجدد صاحب کہتے ہیں فیصلے اس وقت فقہ حنفی کے مطابق کیے جا رہے ہوں گے. حضرت مجدد الفسانی جن کو آج ہر مکتبہ فکر اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے، ہم کہتے ٹھیک ہے بنا لو مگر ان کی فکر کے تو ذمہ دار بنو کہ وہ کہتے کیا تھے. حضرت
امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کے بارے میں مجدد صاحب نے یہ لکھا، کہتے ہیں میں نے فقہ تو فقہ رہی، میں نے حدیث کے لحاظ سے بھی دیکھا ابو حنیفہ در اتباع سنت از ہما پیش قدم است. کہنے لگے حدیث پر عمل کے لحاظ سے جو مقام امام ابو حنیفہ کا ہے وہ کسی کا نہیں. کیوں؟ پر حدیث مرسل پر عمل کے لحاظ سے باقی سارے امام حدیث مرسل پہ عمل کے قائل نہیں ہیں کیونکہ وہ مرسل ہے. لیکن امام ابو حنیفہ کو حدیث کا اتنا ادب ہے، آپ فرماتے ہیں میں حدیث مرسل پہ بھی عمل کروں گا. حدیث مرسل کے لحاظ سے بھی آپ نے حدیث کو مقدم لکھا. اور تو اور رہا ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس نے اعلام الموقعین کے اندر باقاعدہ باب بنایا کہ جہاں اس نے لکھا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں امام ابو حنیفہ نے قیاس ضعیف حدیث کے مقابلے میں بھی چھوڑ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رائے والے ہیں، یہ قیاس والے ہیں. امام صاحب نے طے کیا ہوا تھا کہ قیاس وہاں کریں گے جہاں نص موجود نہیں ہوگی. یہی بات اس وقت کی تھی جو تاریخ بغداد میں موجود ہے. ابو جعفر منصور اس وقت خلیفہ تھا، اس نے کہا ابو حنیفہ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کوئی فقہ بنا رہے ہیں، تو آپ کا طریقہ کیا ہے فقہ بنانے کے؟ تو کہنے لگے انما اعمل اولا بکتاب اللہ، سب سے پہلے جو مسئلہ آتا ہے قرآن سے ڈھونڈتا ہوں، پھر ثم بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی علیہ السلام کی سنت پہ. اب دیکھو کمال، اب پھر سنت کے بعد بھی میں اپنی قیاس کے پرندے کو اڑنے کی اجازت نہیں دیتا. ثم بعقدیت الخلفاء الراشدین، اگر سنت میں نہ ملے تو پھر خلفاء راشدین کے فیصلے پڑھتا ہوں. پھر اگر ان کے زمانے میں بھی وہ مسئلہ نہ پیدا ہوا ہو ثم بعقدیت بقیت الصحابہ، پھر باقی صحابہ کے فیصلے پڑھتا ہوں. حضرت ابو طفیل ہے جو آخری صحابی ہیں نبی علیہ السلام کے، جو دنیا میں جن کا سرکار کے 1 صدی بعد وصال ہوا. اب خلفائے راشدین کے بعد ان کے فیصلے بھی پیش نظر رکھے ہیں. فرمایا جس وقت ان تمام مقامات پر وہ مسئلہ موجود نہ ہو تو کیا؟ فرمایا ثم اجتہد، پھر میں جا کے اجتہاد کرتا ہوں. اب یہ ہے صورتحال. واللہ کاذب وفترا من قال انما نقدم القیاس علی النص، فرمایا وہ بندہ جھوٹا ہے جس نے میرے بارے میں کیا کہہ دیا کہ میں اپنی رائے کو قیاس پر مقدم کر رہا ہوں. فرمایا میں اپنی رائے کو حدیث پہ مقدم کرتا ہوں. جس نے یہ کہا وہ جھوٹا ہے. کیوں؟ فرمایا حدیث تو حدیث رہی، میں تو صحابہ کے فیصلوں پر بھی مقدم نہیں کرتا، میں تو ان کو پہلے رکھتا ہوں. اس واسطے یہ انداز ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا. اور حدیث پر عمل کے لحاظ سے ابن قیم نے پورا باب بیان کیا کہ جہاں نبیذ تمر والی حدیث ضعیف ہے وہاں پر قیاس یہ چاہتا ہے نبیذ تمر یعنی کھجوریں بگوئی ہوئی ہوں پانی میں اور شیرہ بن جائے تو وہ پانی گاڑھا ہو جاتا ہے. قیاس یہ چاہتا ہے کہ اس سے وضو نہ ہو، لیکن حدیث ضعیف میں ہے کہ سرکار نے وضو کیا تھا. تو امام صاحب نے کہا میں قیاس نہیں مانتا، میں نبی کے فرمان کو مانتا ہوں. ایسی باقاعدہ یعنی یہ نا جو دشمن بھی مان جائیں. ابن تیمیہ کا شاگرد ابن قیم اعلام کے اندر اس بات کو بطور خاص پورے باب میں ایسے باتوں کو ذکر رہا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ انہوں نے اپنی رائے کا کوئی شوق نہیں تھا، جہاں جا کر مسئلہ اٹک گیا ہے اور جزئی مسئلے کی واضح طور پر نص میں موجود نہیں تھی وہاں قیاس کیا ہے اور پھر واقعی کمال کیا ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ یہ ہیں وہ مسئلے جو فقہ حنفی میں جن کا پورا حل موجود ہے. چونکہ گرمی کا موسم بھی ہے، ابھی تک ویسے موضوع کی تمہید ہی میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. مقام ابی حنیفہ فقہ میں وہ ایک لمبا موضوع ہے. ابھی آپ فارغ التحصیل نہیں ہوئے تھے، شاگرد تھے امام اعمش جن کا نام سلیمان ہے، ان کے پاس پڑھتے تھے تو سائل آ گیا. عقود الجواہر المنیفہ اور دیگر کتابوں میں یہ موجود ہے. سائل نے آ کے امام اعمش سے مسئلہ پوچھا. امام اعمش چپ ہو گئے. آپ نے سمجھا کہ ابو حنیفہ سے پوچھ لیتے ہیں، نعمان بن ثابت سے پوچھ لیتے ہیں. تو امام اعمش نے کہا نعمان بن ثابت تم بتاؤ. تو امام صاحب نے فوراً مسئلے کا جواب دے دیا. اب وہ استاد حیران ہے کہ مجھے جواب نہیں آیا، میرے شاگرد کو آ گیا. پوچھا من این لک یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ یہ کہاں سے پڑھا، کہاں سے، کس حدیث سے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ کے تقریباً 5000 استاذ ہیں، بعد نے 4000 بیان کیے. آپ کی مسانید کو 300 محدث روایت کرتے ہیں. 5000 آپ کے چوٹی کے شاگرد ہیں، آپ سے روایت کرنے والے آگے.
اب امام صاحب نے کہنے لگے من الاحادیث التي انت حدثتنیھا، میں نے ہزاروں استاذوں سے پڑھا ہوا ہے لیکن یہ میں نے اس حدیث سے جواب دیا جو آپ سے پڑھی ہے۔ استاد حیران رہ گئے کہ پڑھایا میں نے ہے، مجھے پتا نہیں، گھر والے کو گھر کی چیز کا پتا ہوتا، استاد میں ہوں، پڑھانے والا میں ہوں، حدیث میرے پاس ہے، عمر میری حدیث پڑھاتے گزر گئی ہے، اور یہ کل کا بچہ اس نے حدیث سنی ہے اور کہتا اسی سے امام صاحب نے وہ حدیث بیان کر دی، بلکہ 100 دن ہو چکا تھا امام صاحب کو ان کے حلقہ میں داخل ہوئے تو کہا استاد صاحب اگر چاہو تو میں سارے دنوں کی سنا دوں، تو سب کچھ جتنا پڑھا تھا سب کچھ سنا دیا۔ تو اس پر امام اعمش بولے حسبک یا ابا حنیفہ، ابو حنیفہ اب چپ کر جاؤ، مجھے پتا چل گیا، میں سمجھتا تھا باقی لکھتے ہیں تم چپ کر کے بیٹھے رہتے ہو، پتا چلا کہ تم تو لکھنے سے اگلا کام بھی کرتے ہو، باقی صرف لکھتے تھے تم، لفظ تو ویسے یاد تمہیں ہو جاتے تھے، تم ساتھ مسائل بھی نکالتے تھے کہ اس حدیث سے ثابت کیا ہوتا ہے، اس حدیث سے اخذ کیا ہوتا ہے۔ اس موقع پر وہ تاریخی جملہ امام اعمش نے بولا جو محض محدث اور فقیہ میں فرق ہے، یا معشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن السیادلہ، اے فقیہ لوگوں، ساری زندگی حدیث پڑھا پڑھا کے ہم تو پنساری رہے، اور اصل ماہر معالج تو تم ہوتے ہو۔ ایک سٹور کیپر ہے، پنساری ہے، جڑی بوٹیاں سارے اس نے ڈبوں میں شیشوں میں ڈھیر لگائے ہوئے ہیں، اور اس کو پتا نہیں کہ کلانی کے درد کا علاج کس کس کو ملائیں تو بنتا ہے۔ محدث بول اٹھے ابو حنیفہ ساری زندگی گزر گئی مجھے حدیث پڑھاتے ہوئے، مگر جواب مجھے نہیں آیا، میں تو صرف سٹور کے کیپر ہوں، میں تو صرف پنساری ہوں، جسے یہ پتا نہیں کہ جڑی بوٹیوں کے خواص کیا ہوتے ہیں اور مریض کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، پھر دوائی بنتی کیسے ہے، پھر استعمال کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ فقیہ وہ ہوتا ہے جو ماہر سرجن ہوتا ہے، جو حکیم حاذق ہوتا ہے، وہ جڑی بوٹیوں کو ملا کے معجون بنا سکتا ہے اور آگے استعمال کروا سکتا ہے۔ اب جو سٹور کیپر نسخے لکھنے شروع کر دیں اور جو پنساری وہ حکیم حاذق بن جائیں تو بندے جو پہلے صحت مند ہیں جلد بیمار ہو جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سنا مکی کس مرض کا علاج ہے، اس سے آگے بیماریاں بڑھ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، بات میں مبالغے کی نہیں کر رہا، آج جو فکری طور پر گمراہی پھیل گئی ہے تو تب پھیلی ہے جب غیر مقلدین پنساریوں نے حکیم بننے کا اعلان کر دیا ہے، غیر مقلد سٹور کیپروں نے جس وقت قرآن و سنت کے اجتہاد خود کرنے شروع کر دیے ہیں، امت تباہی کے موڑ پر پہنچ گئی ہے۔ امام صاحب کے مقام کو سلام کرنے آئے ہو تو دنیا کو یہ بتاؤ کہ سٹور کیپر ہوتا ہے، سرجن سرجن ہوتا ہے۔ اور یہاں پر امام اعمش یہ کہنے لگے انت ایھا الرجل اخذت بکلۃ طرفین، ابو حنیفہ میں تمہیں صرف سٹور کیپر بھی نہیں کہتا، میں تمہیں صرف حکیم بھی نہیں کہتا، حکیم چوٹی کا ہو مگر پاس جڑی بوٹیاں نہ ہو تو وہ کیا کر سکے گا، اور جڑی بوٹی ساری ہو اور حکمت کا پتہ نہ ہو تو پھر بھی وہ کیا کر سکے گا۔ ابو حنیفہ رب نے تمہیں دونوں شانیں عطا فرمائی ہیں، تمہارے پاس حدیث بھی ہے اور تمہارے پاس آگے ان حدیث کو ملا کے مسئلہ نکالنے کا طریقہ بھی ہے، اور یہ ہے وہ صورتحال کہ جس وقت ہر بندہ وہ ہولڈر میں بلب لگانے شروع کر دے تو مسئلہ جا کے اور بن جاتا ہے۔ اب امام احمد جیسے لوگ، ان کے پاس امام صاحب کے فقہی مقام کا جو اظہار ہوا، بلکہ امام ابو یوسف جو امام صاحب کی شاگرد ہے، ایک معاملہ ان کے ہوتے بھی ہو گیا، امام اعمش نے مسئلہ آیا شاید نہیں بیان کر سکے، امام ابو یوسف بول پڑے امام صاحب کی شاگرد، تو امام اعمش کو بولنا پڑ گیا، کہنے لگے یہ حدیث جو ہے نا جو تم نے دلیل میں پیش کی، مجھے مسئلہ نہیں آیا، تم نے بتایا اور حدیث تم نے پیش کی، یہ حدیث کنت احدث قبل ان یجتمع ابواک، ابو یوسف تیرے والد اور والدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت سے یہ حدیث پڑھا رہا ہوں، من قبل ان یجتمع ابواک، ابھی تیرے والدین کی شادی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی محدث تھا، یہ حدیث میں پڑھاتا رہا ہوں، مگر رب کی قسم ہے اس مسئلے کا علم آج مجھے اس حدیث سے پتا، تمہاری زبان سے چلا۔ یہ ہے وہ فقہی حیثیت۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے بغداد شریف میں،
اور بغداد عقل العرب ہے اور مدینہ السلام علیہ السلام ہے، علم و حکمت کا بہت بڑا گہوارہ ہے. مسئلہ پیش ہو گیا. مسئلہ کیا تھا کہ اگر گلاس ہو، لکڑی کا پیالہ ہو، لوہے کا گلاس ہو یا پیالہ ہو، اس پر چاندی کے ٹانکے لگا دیے جائیں، چاندی کے نقش و نگار بنا دیے جائیں، تو کیا پانی پینا جائز ہے یا ناجائز؟ ابو جعفر دوانکی کی مجلس فقہ تھی. امام اعظم ابو حنیفہ بحیثیت ایک طالب علم کے بیٹھے ہوئے، ابھی جلالت علم کا زمانہ نہیں آیا. تبیین الحقائق کنز الدقائق کی شرح اس میں بھی لکھا ہوا کہ جس وقت یہ مسئلہ آیا تو اب فقہا سے پوچھا گیا بتاؤ کہ حل کیا ہے؟ تو سب نے کہا ایسے گلاس میں پانی پینا مکروہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے چاندی کا استعمال ناجائز قرار دیا، تو پانی پینا مکروہ ہے. امام صاحب چپ بیٹھے تھے. ابو جعفر دوانکی جو صدر تھے مجلس کے، انہوں نے کہا ابو حنیفہ تم بتاؤ. آپ نے فرمایا میرے نزدیک تو مطلقاً مکروہ نہیں، کچھ صورتوں میں جائز ہے، کچھ میں مکروہ ہے. تو سارے حیران رہ گئے کہ ہم سب کہتے ہیں مکروہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک صورت میں پینا جائز بھی ہے. تو انہوں نے پوچھا ابو حنیفہ دلیل پیش کر. اب دیکھنا امام صاحب کی فقاہت اور طریقہ وہی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استدلال کا عطا کیا تھا. آپ نے جواب دینے کی بجائے ان پہ سوال کر دیا. فرمایا جس شخص نے انگلی پہ چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہو اور چلو پانی کا بھرے اور پانی پیے تو بتاؤ پینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اب سارے فقہا بول پڑے اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پانی پی سکتا ہے، چلو سے پانی پی سکتا ہے اگرچہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا جو علت تم نے مکروہ ہونے کی بیان کی وہ تو یہی ہے نا کہ اوپر سے پانی گزر کے آ رہا. امام صاحب فرمانے لگے میرے نزدیک یہ ہے کہ جہاں اس نے منہ رکھنا ہے اگر وہاں چاندی نہیں لگی ہوئی اور نیچے نقش و نگار موجود ہے تو پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب چلو والا تم بھی جائز سمجھ رہے ہو، حالانکہ اب چاندی سے تو گزر کے ہی پانی آ رہا، اس واسطے فرمانے لگے پانی پینے میں کوئی حرج نہیں. اب سب کی آنکھیں کھل گئی، سب کہنے لگے بالکل ٹھیک بولتے ہو، بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو یہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات گرامی کہ رب ذوالجلال نے ان کو کتنا اونچا مرتبہ دیا، کتنا اونچا مقام دیا، کتنی اونچی فقاہت دی. جہاں بڑوں بڑوں کے پر کترے گئے اور جہاں بڑوں بڑوں کے حافظ متحیر ہو گئے اور جہاں بڑے بڑے جا کے پھسلنے لگے، امام صاحب کی فقہ وہاں بھی امام بن کے گزری اور لوگوں کو آگے اور منزل مقصود تک پہنچا دیا. امام ابو یوسف جو آپ کے شاگرد ہیں، تاریخ بغداد میں ان کے بارے میں یہ لکھا. امام ابو یوسف آپ اس مسئلے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایک بندہ جب کسی کا مال غصب کر لے تو غصب کرنے کے بعد جس وقت اسے اپنا بنا چکا ہے، اگرچہ بعد میں پکڑا جائے، اب جتنا چارہ اس بکری کو جو غصب کر کی ہوئی ہے ڈالتا رہے گا، کل پیسے مالک سے نہیں مانگے گا. اور اس طرح کے جتنے اخراجات ہوں گے کل مالک آ جائے کہ یہ چیز میری ہے، قاضی کہے کہ واپس کرو، کہ میں نے اتنے دن چارہ بھی ڈالا ہے، تو اب یہ نہیں مانگ سکتا. امام صاحب نے فقہ پڑھائی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کے بعد امام ابو یوسف تو امام بن گئے اور کوفہ میں اپنی درسگاہ شروع کر دی. لیکن امام صاحب راضی نہیں تھے کہ میرا شاگرد ابھی سے پڑھانا شروع کر دے. چاہتے تھے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، میرے ہوتے ہوئے میرے شاگرد کو مزید پڑھنا چاہیے، کل میں نہیں ہوں گا تو سب کچھ بیان کرتا رہے گا. لیکن حکمت سے اپنے شاگرد کو متوجہ کرنا چاہا. پہلا دن تھا، امام ابو یوسف پڑھانے لگے تو امام اعظم نے ایک سائل بھیج دیا اور سائل کو پکوا کے بھیجا کہ ابو یوسف جو بھی جواب دے تم نے کہنا غلط دیا. اب چیز کے دو ہی جواب ہوتے ہیں، یا پازیٹو یا نیگیٹو. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلۃ القصار والصوب، مشہور مسئلہ ہے، دھوبی اور کپڑے والا مسئلہ، کہ ایک شخص کسی دھوبی کو کپڑا دیتا ہے کہ میرا کپڑا دھو دو، اس کے بعد اگلے دن کپڑا لینے جاتا ہے، دھوبی کہتا ہے تم دے ہی نہیں گئے، لینا کیا چاہتے ہو؟ پھر دھوبی 4-5 دن کے بعد اس کو بلا کہتا تیرا کپڑا تو میرے پاس پڑا ہے، تم لے جاؤ. اب کیا مالک کے اوپر اس دھوبی کی مزدوری لازم آتی ہے یا نہیں آتی؟ یہ مسئلہ ہے، مسئلۃ القصار والصوب. امام ابو یوسف پڑھانے بیٹھے ہیں، سائل شرمیلا سا پہنچ گیا، امام صاحب کا پڑھایا ہوا تھا، جا کے اس نے کہا کہ امام ابو یوسف مجھے ایک مسئلے کا حل چاہیے.
ہم نے فرمایا بتاؤ کیا مسئلہ. تو انہوں نے یہ مسئلہ دھوبی والا پیش کر دیا. تو امام اعظم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا سوچا اور اس کے بعد بول پڑے. فرمانے لگے ہاں مالک مزدوری دے, کپڑا اس کا ہے, اس کو مزدوری بنتی ہے اس پر, وہ دھوبی کو مزدوری دے. سائل نے کہا اخطأت یا ابا یوسف, ابو یوسف غلط بتا رہے ہو. آپ حیران ہے کہ اچھا سائل ہے, میرا ممتحن بن کے آیا ہوا ہے کہ غلطی نکال رہا ہے. آپ کو بڑی تشویش ہوئی, بڑی مشکل سے معاملہ کور کیا, دوبارہ دلائل میں غور کیا تو فرمانے لگے نہیں مزدوری نہیں لازم آتی. اس نے کہا اخطأت یا ابا یوسف, ابو یوسف آپ بھی غلط بتا رہے ہو. آپ کو تو سر چکر آ گیا کہ یا مزدوری ہے یا نہیں, دو ہی تو صورتیں ہیں, اب تیسری تو ہو ہی نہیں سکتی. میں نے کہا مزدوری لازم آتی ہے, سائل کہتا غلط بتا رہے ہو. میں نے کہا مزدوری لازم نہیں آتی, سائل کہتا غلط بتا رہے ہو. آپ نے کلاس چھوڑی اور امام صاحب کے پاس چلے گئے. جب مسجد کوفہ میں داخل ہوئے, امام صاحب دیکھ کے مسکرائے, اما جاءت بک الا مسألۃ القصار والصوم. ابو یوسف تمہیں دھوبی والا مسئلہ لے آیا ہے. اب امام ابو یوسف پہنچے, کہنے لگے استاد محترم بڑا عجیب مسئلہ بن گیا ہے, آج ہی تو درس شروع کیا تھا اور سائل پہنچا ہے, اس نے مسئلہ پوچھا ہے, میں نے بیان کیا ہے اور جو جواب دیا اس نے جواب غلط ہے. آپ نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ تو امام ابو یوسف نے دھوبی والا مسئلہ بیان کیا. تو امام صاحب کہنے لگے تم نے جواب صحیح نہیں دیا. اصل میں یہ دیکھیں گے کہ دھوبی نے جو اس کپڑے کے غصب کی نیت کی, دھو کے کی یا دھونے کے بعد کی, جو اس کی نیت خراب ہوئی کہ کپڑا اچھا ہے اور واپس نہیں کرنا چاہیے, وہ آئے گا تو انکار کر دوں گا کہ تو دے ہی نہیں گیا. اس نے کپڑا دھونے سے پہلے اسے اپنا قرار دے دیا تھا یا کپڑا دھونے کے بعد؟ فرمایا اگر اس نے کپڑا دھویا پہلے نیت خراب نہیں تھی, دھونے کے بعد نیت خراب ہو گئی, تو اب اس نے مالک کا دھویا تھا تو مالک پہ اجرت لازم ہے. اور اگر کپڑا لیتے ہی نیت خراب ہو گئی تھی کہ واپس نہیں کرنا, تو پھر اس نے اپنا دھویا, مزدوری کس چیز کی مانگتا ہے؟ یہ ہے فقہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس انداز میں مسائل حل کیے ہیں. جس وقت امام باقر کے پاس کچھ لوگوں نے شکایتیں لگائیں کہ ابو حنیفہ تو شریعت بگاڑ رہے ہیں, تمہارے نانا جی کی شریعت یہ خراب کر رہے ہیں, معاذ اللہ. امام باقر آ گئے, انہوں نے آ کے پوچھا ابو حنیفہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کوئی اپنی شریعت بنا رہے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, میں کون ہوتا ہوں, شریعت تو تمہارے نانا جی کی ہے اور میں اس کا خادم ہوں. انہوں نے کہا میں نے تو سنا ہے لوگوں سے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, اب میں آپ کے سامنے وضاحت کرتا ہوں, آپ میرے سوال کا جواب دیں. وہ کراس کویشچن والا نبی علیہ السلام کا جو انداز تھا اس کے مطابق شروع کر دی. آپ یہ مجھے بتائیں کہ البول انجس ام النطفہ, نطفہ زیادہ پلید ہے یا پیشاب زیادہ پلید ہے؟ پیشاب یا نطفہ؟ انہوں نے کہا پیشاب زیادہ پلید ہے, کیونکہ نطفہ کے پاک ہونے کو تو امام شافعی پاک تسلیم کرتے ہیں, اور بول ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا پیشاب کی چیٹوں سے بچو, اس سے اکثر عذاب ہو جاتا ہے, اتنی پلید چیز ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا میرے امام باقر تم نے خود یہ کہا کہ بول زیادہ پلید ہے, یعنی پیشاب زیادہ پلید ہے, اور نطفہ اس کے مقابلے میں تھوڑا پلید ہے, اگرچہ ہے لیکن اتنا نہیں جتنا وہ پلید ہے. تو امام صاحب نے کہا پھر عقل کیا کہتی ہے؟ اگر بندے کے جسم سے تھوڑی پلید چیز نکلے تو وضو سے گزارا ہو جانا چاہیے, اور اگر زیادہ پلید نکل ہے تو پھر غسل لازم ہو جانا چاہیے. تو پھر شرائط کے مطابق خروج منی اگر ہو تو پھر بندے کا وضو سے گزارا ہو جانا چاہیے, کیونکہ تھوڑی پلید چیز باہر نکلی ہے. اور جب بھی پیشاب کرے اس پہ غسل فرض ہو جانا چاہیے, کیونکہ بڑی پلید چیز نکلی ہے. اور امام باقر عقل یہ کہتی ہے, قیاس یہ کہتی ہے, قیاس یہ کہتا ہے میں نے آج تک یہ فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ فرمایا تمہارے نانا جی کی شریعت نے روک رکھا ہے. میں یہی کہتا ہوں کہ پیشاب کرنے سے غسل فرض نہیں ہوتا, اور منی کے مشروط طریقے سے خروج پر غسل فرض ہو جاتا ہے. اگر میں نے قیاس کا کلمہ پڑھا ہوتا تو میں جو خروج منی پر وضو کا حکم دیتا, بول پر غسل کا حکم دیتا, مگر آج تک میں نے نہیں حکم دیا. میں یہی کہتا ہوں کہ
غسل جو ہے وہ منی کے خروج پر ہے اور وضو پیشاب کرنے پر ہے. یہ تمہارے نانا جی کی شریعت ہے. اگر میں نے عقل کا کلمہ پڑھا ہوتا تو میں بدل چکا ہوتا. میں نے آج تک فتویٰ یہی دیا جو تمہارے نانا جی کی حدیث میں موجود ہے. پھر آپ نے دوسرا سوال کر دیا. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ مرد زیادہ طاقتور ہے یا عورت؟ تو امام باقر کہنے لگے یہ تو قرآن مجید میں موجود ہے، الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے عورتوں کے مقابلے میں. امام صاحب نے کہا سنو، پھر عقل کہتی ہے جو خود کما سکتا ہے زیادہ طاقتور ہے اس کو وراثت میں حصہ تھوڑا دیا جائے، اور جو بیچاری صنف نازک ہے کمزور ہے اس کو حصہ زیادہ دیا جائے. لیکن امام باقر میں نے آج تک یہ قول نہیں کیا للذکر مثل حظ الانثیین والے معاملے پہ موجود ہوں. اگر میں قیاس کر چلتا ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ورثہ میں مرد کو تھوڑا ملنا چاہیے، عورت کو حصہ زیادہ ملنا چاہیے. مگر میں نے یہ قول نہیں کیا اس واسطے کہ میں قیاس کو مؤخر کرنے والا ہوں، نص کو مقدم کرنے والا ہوں. بات لمبی ہے، آگے مسائل ہوتے رہے. بالآخر امام باقر اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت امام اعظم کا ماتھا چوما. جھوٹے ہیں وہ لوگ جنہوں نے پراپوگنڈا کیا، تم تو میرے نانا جی کی سنت کو محفوظ کرنے والے ہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بہت بڑا مبلغ علم ہے، بہت بڑا فقہی مقام ہے، اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمیں ان کی فقہ کی دولت میسر آئی ہے. اور پھر اس سے بڑھ کے ہماری سعادت یہ ہے کہ ہم ان کی پکائی روٹی کھاتے بھی ہیں اور ان کے گن گاتے بھی ہیں. اور ایک طبقہ وہ ہے جو چوری چوری کھاتے ہیں، سامنے آ کے مکر جاتے ہیں. میں نے پوری ایک لسٹ تیار کی ہے ان لوگوں کے فتاوا میں، فتاوا ستاریہ، فتاوا ثنائیہ، ان لوگوں کے فتاوا جو ہے ان کے اندر فتاوا نظیریہ. وہاں جا کر اگر پوچھا جائے ان سے کہ اگر کنویں میں گیند جا گرے تو پاک کیسے ہوگا؟ اگر نیچے دکان ہو اوپر مسجد ہو تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے سورہ مریم میں یہ فرمایا ہے یا نبی علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف میں موجود. کہتے نہیں تاتار خانیہ میں امام صاحب کا یہ قول موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے. تو اگر جرت ہے تو اب دکھاؤ نا آیت قرآن کی، اب بخاری پڑھو، اب دکھاؤ کہ بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے. تو پھر جا کے گزارا امام صاحب کی پکائی روٹی بھی ہوتا ہے، جو ان کی زرخیز زمین نے لوگوں کے لیے مسائل حل کر کے دکھائے، پھر جا کے وہاں گزارا ہوتا ہے اور اس پہ بات بنتی ہے. اور یہ ان کے اماموں نے اپنے اس وقت کتابوں میں امام اعظم کو امام اعظم کہہ کے ذکر کیا. امام اعظم، آج تو کہتے ہیں نا امام اعظم امام دین رحمت للعالمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امام اعظم ہے. ہمیں انکار نہیں، ہم تو کہتے ہیں وہ امام اعظم ہے نبیوں کے، اور ہم امام اعظم جن کو کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو صحابہ سے بھی بڑا نہیں مانتے، انبیاء سے بڑا کیسے مانیں؟ یہ ہے اس وقت کے امام اعظم اور بعد والوں کے لحاظ سے کہ جو ضرورت تھی وہ ضرورت پوری کرنے کے لحاظ سے اس کام کے امام اعظم ہے. لہذا ان کا وہ لقب ان کی حیثیت کے مطابق ہے، اور اگلوں نے تسلیم بھی کیا. امام اعظم ابو حنیفہ پورا لکھ کر یہ کہا کہ ان کا یہ قول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں. لہذا آج اس بات کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو ہر طرف پہنچانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ لوگ جو جن کو معاذ اللہ گمراہ کیا گیا ان کو آپ بتائیں تھوڑی سی روشنی پر لوگوں کے قبلے سیدھے ہو جاتے. اللہ کا فضل ہے ہمارے ہاں ایسے کٹر قسم کے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو صرف اس مسلک پر ہی نہیں تھے، ان کے علم بردار بھی تھے. اللہ نے فضل کیا، اب سب کی بیماری تو چکی ہے، ہماری صف میں ہمارے ساتھ شامل ہے، دن رات ہمارے کارکن یہ کام کر رہے ہیں، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، درجن نہیں، کثیر تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے. لوگ کہا کرتے تھے کہ جو ادھر جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا. یہ اللہ کا فضل ہے، نبی علیہ السلام کی نگاہ رحمت ہے، اور حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. ہمارے پاس ایسے ہیں جو بول کے بتاتے ہیں
عوام میں سے، ان کی علماء میں سے بول کے بتاتے ہیں کہ ہم نے فلاں تقریر سنی، اس تقریر سے ہمیں یہ فائدہ ہوا، ہم نے اپنے فلاں عقیدے سے توبہ کر لی. اس انداز میں یقیناً آج بھی چمک موجود ہے. قرآن و سنت کا پیغام آگے پہنچائیں. ایک بھی بگڑا ہوا سیدھا ہو گیا تو پوری دنیا کے صدقے سے بڑا ثواب ملے گا. آج کے معروضی حالات میں ہمارا ملک جو جل رہا ہے، اس صورتحال میں بھی اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے. انڈیا اور امریکہ کے ایجنٹ پاکستان میں ہر طرف پھیل چکے ہیں. وہ سوات وزیرستان نے یہاں بھی پہنچے ہوئے ہر طرف موجود ہیں. ہمارے حکمرانوں کو یہاں ان کے جو مدارس ہیں جہاں آ کے وہ چھپ چکے ہیں، اب آپریشن کرنا چاہیے، اور تاکہ کل آگ لگنے سے پہلے معاملہ جو کلیئر ہو. اور حضرت ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ کے خون کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ اس صدی میں اس منزل پہ پہنچے جو قبیلہ امام فضل خیر آبادی جیسے لوگوں کا تھا. ایسا کردار اپنے موقف پہ ڈٹ کے، شہادت کی تمنا کر کے اور بار بار اپنے موقف کو دوہرا کے پاکستان کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا خون پیش کر دیا. اسلام کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنا خون پیش کر دیا. وہ چھوٹے سے قد والے دبلے سے انسان تھے، مگر اللہ نے ان کو کتنا اونچا کردار دیا. یعنی وہ ظاہری آیات میں وہ عام صورتحال سی معلوم ہوتی تھی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا خاتمہ ان کی حقیقت کو واضح کرتا. یہ ہمارے قاضی محمد عبد الرحمان جلالی صاحب سال ہر سال جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے رہے. وہاں میرا خیال ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب ان کے شاگرد ہوں گے. وہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی آج ملت کی اس حقیقت کا نام ہے کہ جنہوں نے متاع دین کی خاطر اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. ہم اس موقع پر ان کے کردار کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کے مشن کو زندہ رکھنے کا اعلان کر رہے ہیں. ہمارا مشترکہ فتویٰ تھا کہ خودکش حملے حرام ہیں. ہمارا مشترکہ حلف تھا کہ پاکستان کو دہشت گردوں کی آماجگاہ نہیں بننے دیا جائے گا. فمنہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. اللہ فرماتا ہے کچھ نے پیالہ پی لیا اور کچھ باری کا انتظار کر رہے ہیں. لہذا اگر دہشت گرد یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا خون بہا کے ہم صدائے حق کو چپ کرا دیں گے، یہ ان کی بھول ہے. رب کعبہ کی قسم ہے، اپنا بدن 1000 ٹکڑے تو کروا سکتے ہیں مگر نام نہاد شریعت کا تسلط پاکستان میں انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے. یہ پاکستان شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنا ہے، اور اس میں نہ امریکہ اور نہ اس کے میڈ طالبان جو ہیں ان کا کسی طرح یہاں ٹھکانہ نہیں ہو سکتا. جیسے بھی حالات ہیں ہمیں قرآن بتا رہا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. سیلاب آتا ہے، اوپر جھاگ ہے، نیچے پانی ہے. جھاگ دور سے نظر آتا ہے، پانی خاموش ہے، نقش بندی نیچے بنا ہوا ہے، اوپر وہ جھاگ ہے. وقت آئے گا جھاگ بھاگ جائے گا، پیچھے پانی ہی رہ جائے گا. ڈاکٹر سرفراز نعیمی کا چھوٹا سا قد، دبلا سا بدن، لیکن کردار کیا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں عزم و ہمت کی چٹانوں کا ہمالا سرفراز. عزم و ہمت کی چٹانوں کا ہمالا سرفراز، پاک دھرتی کی فضاؤں کا اجالا سرفراز. عزم و ہمت کی چٹانوں کا ہمالا سرفراز، پاک دھرتی کی فضاؤں کا اجالا سرفراز. تا ابد لکھا رہے گا سینہ تاریخ پر، تا ابد لکھا رہے گا سینہ تاریخ پر کربلائی ولولوں کا ایک حوالہ سرفراز. کس قدر تھی اس کے باطن میں تجلی نور کی، کس قدر تھی اس کے باطن میں تجلی نور کی. ہم سمجھتے تھے بظاہر بھولا بھالا سرفراز. جو مشن تھا ان کا، اس مشن پر ہم سر کف پہ رکھے ہوئے دن رات پیغام دے رہے ہیں. سنی اتحاد کونسل اپنا فرض ادا کر رہی ہے. اپنے مشائخ اور علماء کی آواز اور کال پر متوجہ رہو. کل ہی مرکزی جماعت اہل سنت نے سلسلہ میں ایک بھرپور کنونشن منعقد کیا ہے،
ہم حکومت سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ڈرون حملے وہ بند کرائے. اگر یہ نہ کیا گیا تو پھر احتجاج حکومت کے خلاف اسی طرح کا ہوگا. یا تو خود ڈرون گرائے اور یا پھر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے, معذرت خواہانہ رویہ چھوڑ دے. یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں امریکہ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. میں اپنی آواز اس بات پہ پورے آفاق تک پہنچا رہا ہوں. چھوڑ دو تم امریکی کتوں میرے دیش کی گلیوں کو, چھوڑ دو تم امریکی کتوں میرے دیش کی گلیوں کو. تم نے مسئلہ پاؤں کے نیچے نرم و نازک کلیوں کو. تم نے پالے ایسے کتے بھونکتے ہیں جو ولیوں کو. مسجد ہے یہ ملک نہیں, مت رکھنا گندی تلیوں کو. پاکستان کا مطلب ہم نے اب سب کو بتلانا ہے. پاکستان بنایا تھا, پاکستان بچانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.